السلام علیکم کلاس. آج ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں پریزنٹ سسٹم کو. سو ان 1971 اسمتھسونین اگریمنٹ واز سائنڈ. یہ ایک نیا اگریمنٹ جو ہے وہ سائن ہوا، بٹ اٹ فیلڈ ٹو سالویج دی برٹن ووڈ سسٹم. اس نے جو ہے وہ برٹن ووڈ سسٹم کو کسی حد تک بچانے کی کوشش کی، لیکن یہ بھی ناکام ہو گیا. پھر جو 73 ہے اس میں جو ہے وہ آپ کا پریزنٹ سسٹم جو ہے وہ مرج ہوا. اس میں فلوٹنگ بیکیم وائڈ اسپریڈ، یعنی جو فری فلوٹنگ کا کانسیپٹ ہے کہ مارکیٹ بیہیویئر کے تھرو جو ہے وہ ہم جو ڈیمانڈ سپلائی فورسز کے تھرو جو ایکسچینج ریٹ اسٹیبلش ہو جائے کسی بھی کرنسی کا کسی کے ساتھ، وہ ایکسیپٹیبل کنٹریز کو. 80s اور 90s میں جو ہے وہ ایک تو آپ کا ایک پلازا ایکارڈ ہے، پھر لوور ایکارڈ ہے 87 میں، اور پھر یہ جو یورپین مانیٹری سسٹم کرائسس ہوا 1992 میں، اس کا EMS کرائسس کہتے ہیں. تو یہ تین جو ہے وہ میجر ایلیمنٹس ہیں. پلازا ایکارڈ میں جو ہے وہ بیسیکلی جو فری فلوٹنگ تھی وہ بہت زیادہ پرابلمیٹک ہو رہی تھی، تو انہوں نے کچھ کرنسیز کے ساتھ فکس کر لیے اور کچھ کے ساتھ فلوٹنگ کے اگریمنٹس کر لیے کہ ان کرنسیز میں فلوٹنگ ہوگا اور ان کے ساتھ جو وہ فکس آپ ریلیشن شپ رکھ سکتے ہیں. جو لوور ایکارڈ ہے، لوور ایکارڈ میں پھر یہ جو فکس والے تھے ان کو جو ہے وہ فلوٹنگ میں لے کے آئے. اچھا، ان سے ان کی اکانومیز بڑا افیکٹ ہو رہی تھی، تو انہوں نے اس کو مینجڈ فلوٹنگ میں لے کے. یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہوئے ہیں کہ مینج فلوٹنگ کیا ہے، کیا آپ اپر اینڈ لوور لمٹ ڈیفائن کر دیتے ہیں اور اس سے آپ نے اس کو مینٹین کرنا ہے. جی EMS کرائسس ہے، اس میں جو لیکوڈیٹی تھی آپ کی، لیکوڈیٹی آف یورپین کرنسیز، ٹھیک ہے، جو یورپین کرنسی تھی کیونکہ یورو نہیں تھا اس وقت، جو لیکوڈیٹی آف یورپین کرنسیز ایز اگینسٹ US ڈالر تھا، وہ پرابلمیٹک ہو گئی. کیونکہ اس کی وجہ خاص طور پہ جو اس ٹائم پیریڈ میں جو رشین میلٹ ڈاؤن ہوا اور پھر جو USSR سے بیسکلی کوئی 23-24 اسٹیٹ سے مرج ہوئیں، تو اس کا جو بریک اپ تھا اس نے جو ہے وہ اس کرائسس کو بہت زیادہ ٹریگر کیا. کیونکہ بہت سے کنٹریز جو USSR سے انڈیپینڈنٹ ہوئے، انہوں نے جو ہے وہ یورپ کو جوائن کیا، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ جو یورپین کرنسی سسٹم ہے ان کا بائی لیٹرل ٹریڈ سسٹم وہ بہت زیادہ ہارڈ. تو اگر آپ افیکٹو ایکسچینج ریٹ دیکھیں US ڈالر کا اس ٹائم پیریڈ کے درمیان میں، تو یہ ہے آپ کا مارچ 80 سے اگر آپ اس کو دیکھیں مارچ 2000 تک، تو آپ کو کوئی خاص ڈفرینس نظر نہیں آتا لانگ رن میں. لیکن شارٹ رن میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ 100 فرض کریں بیسس پوائنٹ سے سٹارٹ ہوا تھا، تو وہ 144 تک گیا ہے. اور ڈاؤن ورڈ سائڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ منیمم پوائنٹ ہے اس کا، تقریباً آپ 80 کے قریب اس کو اسیس کر سکتے ہیں کہ 80 تک گیا. تو یہ اتنا اچھا خاصا جو ہے وہ ڈیویشن جو ہے وہ اس میں رہی ہے. اب جو کرنٹ ارینجمنٹس ہیں بیسیکلی اس میں کی ایلیمنٹ کیا ہے کہ ارینجمنٹس ہیں جو سپریٹ لیگل ٹینڈر ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. سپریٹ لیگل ٹینڈر سے مراد کیا ہے کہ آپ کی کوئی جو پہلے جو آپ کی بائنڈنگ تھی نا گولڈ کے ساتھ US ڈالر کی، اور پھر آپ کی US ڈالر کے ساتھ فرض کریں، تو اب جو ہے وہ آپ کی کوئی لیگل ٹینڈر نہیں ہے، یعنی یہ جو بیس ہے وہ نہیں ہے. اب آپ اس کو بیس بنا کے بڑے آرام سے اپنی جو کرنسیز ہیں وہ اسٹیبلش کر رہے ہیں. اور پھر کرنسی بورڈز ایگزسٹ کرتے ہیں مختلف کنٹریز کے، آپس میں بیٹھ کے اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. پھر جو انٹرنیشنل
کرنسی بورڈ ہے، اس میں تمام ممالک کے جو کرنسی بورڈ ممبران ہیں وہ وہاں پہ بیٹھتے ہیں اور وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اب کیا آگے سچویشن ہونی چاہیے۔ پھر اس کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی ایک اور کانسیپٹ جو ہے وہ رائز ہوا پیگنگ کا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ پی کے آر جب وہ جڑا ہوا ہے یو ایس ڈالر کے ساتھ، ہم اس کو بیسیکلی دیکھتے ہیں کہ یو ایس ڈالر ہمارے پاس کتنے ہیں، یعنی ریزروز کی صورت میں کتنے ہیں، اور اس کے اگینسٹ ہم جو ہے وہ اپنے کرنسی نوٹ پبلش کرتے ہیں۔ تو یہ پیگنگ کہلاتی ہے کہ ہم نے ایک خاص کرنسی کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر لیا اور ہمارا ایکسچینج ریٹ پھر اسی کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپ کی بیس پہ باقی سب کے ساتھ ہمارا ایکسچینج ریٹ اسی طرح سے ڈیفائن ہوتا ہے۔ پھر جو فکسڈ پیگز ہیں جس میں کرنسی ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ فکس کر دیے، وہ بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ ایگزسٹ کرتے رہے ہیں۔ جو پیکس ایکسچینج ریٹس جو ہے اس میں ہاریزونٹل بینڈز بھی ایگزسٹ کرتے تھے، ٹھیک ہے، یہ ہاریزونٹل بینڈ ہے آپ کا، ٹھیک۔ سو اس میں فرض کریں پی کے آر یو ایس ڈالر ہم کہتے ہیں کہ 164 اور 165 کے درمیان میں رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہاریزونٹل بینڈ اس کے ڈیفائن ہو گئے۔ اب جب میں یہ ڈیفائن کر دوں کہ 164 اور 165 رہے گا، تو اس کا مطلب ہے یا ایکسچینج ریٹ یہاں ہوگا یا یہاں ہوگا، یعنی یہ جمپ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ یہاں جمپ کر کے یہاں آ سکتا ہے، یہاں رہے گا، یہاں رہے گا۔ سو یہ جو ایگزیکٹ پیگنگ ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے کہ اگر آپ کو ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے تو آپ جو ہے اس میں بینڈز ڈیفائن کر سکتے ہیں اپر اور لوور لمٹ کے ساتھ، لیکن اس میں ہم فری فلوٹنگ نہیں الاؤ کر رہے، یعنی یہ اس کے درمیان میں یہ موومنٹ نہیں الاؤ کر رہے۔ سو اس میں فکسڈ ایکسچینج ریٹ کا ہی کانسیپٹ ہے، لیکن ہم نے 2-3 بینڈز ڈیفائن کر لیے کہ اگر یہ ہوا تو ہم یہ ایکسچینج ریٹ اڈاپٹ کریں گے، یہ ہوگا تو یہ کریں گے، وہ پالیسی ہم نے ڈیفائن کر لی۔ سو اس کو اس طرح سے ہم موو کرواتے ہیں۔ پھر ایک کرالنگ پیگ ہے، کرالنگ پیگ مینز سو یہ ہے کنٹینیوس موومنٹ والا پیگ، ٹھیک ہے، آپ کو وہ موو کرتا ہوا نظر آتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو کرالنگ پیگ کہتے ہیں۔ تو اس میں یہ فکس بینڈز کا ایلیمنٹ تھا، یہاں پہ کوئی فکس بینڈ نہیں ہے۔ پھر کرالنگ بینڈز بھی ہو سکتے ہیں، یعنی ابھی آپ کا بینڈ یہ ہے، پھر نیکسٹ بینڈ آپ کا یہ ہے، پھر آپ کا یہ ہے، پھر آپ کا بینڈ یہ ہے، تو اس کے درمیان میں آپ کے جو پیگز ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں۔ پھر مینیج فلوٹنگ وداؤٹ پری ڈیٹرمنڈ پاتھ، سو ہمارے ہاں جیسے مینیج فلوٹنگ ہے، ہم نے کہا کہ وداؤٹ پری ڈیٹرمنڈ پاتھ، سو یہ مینیج فلوٹنگ یعنی ایک سرٹن لمٹ سے اوپر جب جانے کی کوشش کرتی ہے تو میں سپلائی کم کر کے لوکل کرنسی کی ایکسچینج ریٹ کو واپس لے آتا ہوں، تو اس بینڈ وہ لوور باؤنڈ سے بھی نیچے جانے لگتی ہے تو پھر میں یہاں پہ پھر مینیج کر لیتا ہوں سپلائی بڑھا کے۔ سو میں اپنی سپلائی ڈیمانڈ کو جو لوکل اینڈ فارن کرنسی کی ہے اس کو ویریٹ کرتا رہتا ہوں، جس کی وجہ سے وہ ایک سرٹن لمٹ میں رہتی ہے، تو اس وجہ سے اس کو مینیج فلوٹنگ کہتے ہیں۔ یہ جو لائنیں میں لگا دیتا ہوں، یہ لائنوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ فکس لمٹ ڈیفائن کر دی ہے، کسی کی 1% کی ہے، کسی کی 2% کی ہے، تو ہر کنٹری نے جو ہے نا مینیج فلوٹنگ میں ڈفرینٹ اڈاپٹ کر رکھی ہیں۔ جیسے میں پاکستان کی اکثر اگزامپل دیتا ہوں تو پاکستان میں مینیج فلوٹنگ جو ہے وہ ±2.5% پہ چل رہی ہے، سو یعنی اگر اتنی فلکچویشن ہوگی تو اسٹیٹ بینک جو ہے وہ انٹروین کرے گا، اور انٹروین کیسے کرے گا؟ سپلائی آف لوکل کرنسی کو بڑھا کے یا کم کر کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کم اور بڑھانے کے جو انسٹرومنٹ ہیں وہ ہے اسٹیٹ بینک کے پاس ٹی بلز، سو وہ شارٹ ٹرم کے لیے یا لانگ ٹرم کے لیے ٹریری بلز ایشو کر کے آپ کی جو ایکسچینج ریٹ ہے اس کو مینیج کر سکتے۔ سو ای ایم ایس کا سٹارٹ بیسکلی ہوا ہے آپ کا مارچ 79 میں، جو یورپین مانیٹری سسٹم تھا، جب جو ہے وہ ایک ٹرم ہم یوز کرتے ہیں سنیک۔ سو سنیک تھی بیسکلی ڈفرینٹ کرنسیز تھیں،
جس میں سوئس فرینک تھا، جرمن مارک تھا، ٹھیک ہے، جرمن مارک، اچھا جی جرمن مارک ہو گیا. پھر اسی طرح آپ کا جو برٹش پاؤنڈ تھا، پھر اٹالین لیرا تھا، اٹالین لیرا، اور اسی طرح کی جو مطلب میجر کرنسیز تھیں یورپ کی، وہ آپس میں جو ٹریڈ تھی وہ ڈیفائن کر رکھی تھی کہ اگر فرض کریں CHF GBP میں ایک ٹرانزیکشن ہو رہی ہے تو اس کا ایکسچینج ریٹ یہ ڈیفائن ہے. اسی طرح GBP اٹالین لیرا میں کوئی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے تو اس کا ایکسچینج ریٹ ڈیفائن ہے. تو یہ جو ڈیفائنڈ ایکسچینج ریٹس ہیں یہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے تھوڑا بہت موو کرتے ہیں. جیسے سنیک کی موومنٹ ہوتی ہے تو آپ تھوڑا پیچھے آ جاتے ہیں یا آپ آگے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جو موومنٹ ہے سڈن موومنٹ، یعنی سڈن موومنٹ کا جو ریفلیکس ایکشن ہے وہ یہ کہ اگر اس میں موومنٹ یہ ہوئی ہے تو آپ کی موومنٹ یہ ہو سکتی ہے، ٹھیک، اگر اس کی موومنٹ یوں ہے تو آپ کی موومنٹ یوں ہو سکتی ہے. سو یہ جو ایکسچینج ریٹ میں فلکچویشن ہے ود رسپیکٹ ٹو دی ادر کرنسیز، یعنی اس میں اگر یہ چینج آیا ہے تو یہاں پہ بھی کوئی چینج آنا چاہیے، تو اس کو ہم سنیک بیہیویئر کہتے تھے. تو 79 میں بیسکلی یہ ختم ہو گیا. تو اس کی وجہ سے EMS جو ہے وہ سٹارٹ ہوا. اٹ از اے سسٹم آف فکسڈ بٹ ایڈجسٹیبل ایکسچینج ریٹس. سو اس میں فکس ایکسچینج ریٹس تھے بیسیکلی. سو اگر اس میں فلکچویشن آ گئی ہے اور اس میں ایڈجسٹمنٹ ہونی ہے تو وہ بورڈ بیٹھیں گے اور وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس ایکسچینج ریٹ کو اوپر جانا ہے یا نیچے آنا ہے، تو وہ ڈیفائن کرتے تھے، ٹھیک. اور ان کا جو ایکسچینج ریٹ میکنزم ہے ERM اسے ہم کہتے ہیں. تو یہ بیسکلی ایکسچینج ریٹ کمیٹی ایک ایگزسٹ کرتی تھی یورپ میں جو اس کو لے کے. اب اس میں جو ری الائنمنٹ کا ایک کانسیپٹ ہے. ری الائنمنٹ کیا ہے؟ جو فرسٹ ری الائنمنٹ ہے انوالونگ آل کرنسیز ٹوک پلیسز مارچ 83. سو 79 سے یہ سسٹم چلتا رہا اور سب کی جو ری الائنمنٹ ہوئی وہ مارچ 83 میں، یعنی اس وقت میں PKR USD کو بھی ایڈجسٹ کیا گیا، اس وقت میں USD AED بھی ایڈجسٹ ہوا ہوگا، اس وقت CHF اور GBP بھی ایڈجسٹ ہوا ہوگا، اس وقت اٹالین لیرا اور جو ہے وہ فرض کریں آپ کا جو ڈینش کرونے ہے وہ بھی ایڈجسٹ ہوا ہوگا. اسی طرح ڈینش کرونے جو ہے وہ نارویجین کرونے کے ساتھ بھی ایڈجسٹ ہوگا اینڈ سو آن. ایک لمبی لسٹ ہے جو یورپ میں اور دنیا میں جو کرنسیز ایگزسٹ کرتی تھی. ری الائنمنٹ کیوں ضروری تھی؟ کہ PKR USD ایکسچینج ریٹ اب چل رہا ہے 1.5 لیکن ایکچولی اس کو ہونا چاہیے 2، تو ری الائنمنٹ ضروری ہے نا. سو ری الائنمنٹ اس لیے بھی ضروری تھی، ریکال کریں پچھلے ٹاپک میں ہم نے بات کی تھی آربیٹراج کی. سو یہ گیپ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے پاس، انویسٹرز کے پاس آربیٹراج اپرچونیٹیز ہوتی تھی. وہ ایک جگہ سے کرنسی اٹھاتے تھے دوسری جگہ جا کے پہنچا دیتے تھے اور اس کی وجہ سے انہیں بائنگ سیلنگ میں اچھا خاصا پروفٹ ہو جاتا تھا. تو اس کو ڈسکریج کرنے کے لیے کیا. پھر جو آپ کا 87 سے لے کے 92 تک کا پیریڈ ہے وہ بڑا سکون سے گزرا، اور اس کے بعد جو ہے پھر اسپیکولیٹو اٹیکس شروع ہوئے. ستمبر 92 میں اسپیکولیٹو اٹیکس فورس دی پاؤنڈ اینڈ لیرا آؤٹ آف دی ERM. جو برٹش پاؤنڈ ہے اور اٹالین لیرا ہے اس کو جو آپ کا جو ایکسچینج ریٹ میکنزم ہے اس میں سے انہوں نے باہر ہی کر دیا، یعنی اتنی اس کو ڈی ویلیو کر دیا کہ جو ہے جو باقی کنٹریز تھے وہ اس کے ساتھ ٹریڈ کرنے پہ راضی ہی نہیں تھے یا ان کرنسیز میں ڈیل کرنے میں ہی راضی نہیں تھے. تو اس وجہ سے جو اسپیکولیٹو اٹیکس ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں.
اور وہ ری الائنمنٹ نہ ہو اگر آپ کی یعنی ایکویلبریم پرائسز نہ ہوئی ہوں اسٹیبلش تو آبویسلی پھر اسپیکولیشن تو ہوں گی. پھر ای ایم یو اور پھر جو یورو کا لانچ ہے وہ بیسکلی انیشیٹ ہوا. ای ایم یو جو یورپین مانیٹری یونین ہے وہ بیسکلی آپ کی 91 میں اسٹیبلش ہو گئی تھی ماسٹرکٹ ٹریٹی کے تحت. جنوری 99 میں جو ہے وہ آپ کا یورو انٹروڈیوس ہوا ہے, مارکیٹ میں لانچ ہو گیا, اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے یورو ایز اے کرنسی جو ہے وہ اسٹیبلشڈ ہے. ٹھیک, تو 99 سے 2002 تک اس کو ٹرائل بیسس پہ پیرالل جو ہے وہ چلایا, لیکن 2002 میں پھر یورو کمپلیٹلی پورے یورپ میں آ گیا اور جو نیشنل کرنسیز تھیں وہ ختم ہو گئی. مائنڈ یہ پورے یورپ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پورے یورپ میں جو ای ایم یو میں جو کنٹریز تھے ان میں جن کی جو اس کے سگنیٹری تھے مانیٹری یونین جو تھی ہماری یورپ کی, اس میں انہی میں یہ چینج آیا ہے. فرض کریں میں کہتا ہوں سوئٹزرلینڈ میں یہ چینج آیا ہے تو سوئٹزرلینڈ میں چینج تو آیا ہے لیکن انہوں نے اپنی جو لوکل کرنسی ہے اس کو ابالش نہیں کیا, تو یہ نیشنل کرنسی اس کی ابالش نہیں ہوئی. اسی طرح جس کی ابالش ہوئی ہے اسپین کی ہوئی ہے, آپ دیکھتے ہیں بیلجیم, نیدرلینڈس, جرمنی, فرانس, ان سب کی ابالش ہوئی. یو کے نے اس کو اڈاپٹ نہیں کیا, انہوں نے اپنا پاؤنڈ انڈیپینڈنٹ رکھا. یورو ایز اے فارن کرنسی جو ہے وہ وہاں پہ ٹریڈ ہوتی ہے, لیکن بہت سارے کنٹریز نے اس کو نہیں کیا. اسی طرح جو آپ کی نارتھ کی کنٹریز ہیں جیسے ناروے, فن لینڈ اور ڈینمارک, انہوں نے اپنی کرنسیز جو کہ کرونا تھی اس کو ابالش نہیں کیا, یورو لیکن ساتھ ساتھ وہ لے کے چلتے رہے. اگر آپ یورو یو ایس ڈالر دیکھیں ہسٹری میں شروع میں دیکھیں تو شروع میں جو یورو یو ایس ڈالر ریلیشن شپ تھا وہ یوں تھا, ٹھیک, یعنی یورو واز اسٹرانگر ایز کمپیئر ٹو یو ایس ڈالر, اور ود دا پیسج آف ٹائم یورو نے جو ہے وہ ویکنیس شو کی ہے اگینسٹ یو ایس ڈالر. ابھی بھی یورو جو ہے وہ ویک کرنسی ایز اگینسٹ یو ایس ڈالر کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی میجر ٹریڈ ابھی بھی یو ایس ڈالر میں ہوتی ہے. یورو جو ہے وہ ایز اے انٹرنیشنل ٹریڈنگ کرنسی استعمال نہیں ہو سکی. یورپ میں اٹس ویری پاپولر ایز اے ٹریڈنگ کرنسی. اچھا جی, آرگومنٹس فار دا یورو, اس کے حق میں کیا آرگومنٹس تھے جب یہ لانچ ہوئی. سو جو کرنسی اسٹیبلٹی ہے وہ آنے سے انفلیشن کم ہوتی ہے, یہ ایک بہت بڑا آرگومنٹ تھا یورو لانچ کرنے کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سارے ملکوں کو انفلیشن کا ڈر تھا اور وہ مینی فولڈ بڑھ رہی تھی, تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے انہیں ایک کامن کرنسی لانچ کرنی پڑی. پھر دوسرا ریڈکشن ہوئی کس میں, ٹرانزیکشن کاسٹ میں کمی آئی, اور پھر جو ہیجنگ کاسٹ ہے اس میں بھی کمی آئی. کیونکہ دیکھیں یورپ چھوٹا سا کانٹیننٹ ہے اور اس میں چھوٹے چھوٹے ملک ہیں اور وہ ایک دوسرے پہ ہیویلی ڈپینڈنٹ ہیں, ایک ہی ٹریڈ دوسرے پہ ہیویلی ڈپینڈنٹ ہے, یعنی گڈس یہاں سے موو کریں گی دوسرے کنٹری میں, تیسرے میں. کچھ کنٹریز تو صرف ایز اے کوریڈور کے طور پہ یوز ہوتے ہیں, یعنی وہاں سے گڈس صرف گزرتی ہیں. سو آپ کو جو ہے وہ ہر جگہ پہ جہاں جہاں سے آپ گزرتے ہیں آپ کو لوکل کرنسی چاہیے ہوتی ہے. وہ جو کنورٹیبلٹی کی وجہ سے آپ کو جو لاس ہوتا ہے تو اس کو ہم ٹرانزیکشن کاسٹ کہتے ہیں. اسی طرح پھر یہ جو ایکسچینج ریٹ میں آپ کو لاسز کہیں اس کو ہیج کرنے کی بھی تو ایک اپنی کاسٹ ہے, تو وہ ان کاسٹ کو ریڈیوس کرنے کے لیے آپ کے لیے یہ چیز بہت ضروری تھی. پھر جو ایفیشنسی گینز ہوئے ہیں, ایفیشنسی گینز کیا ہیں کہ آپ نے یہاں پہ ماس پروڈکشن کی ہے وہ آپ پورے یورپ کو جو ہے نا وہ سپلائی کر سکتے ہیں, تو یہ ایک ایلیمنٹ تھا, تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو بہت بینیفٹ نظر آتا ہے. پھر ٹرانسپیرنسی گینز بھی ہیں, یعنی
آپ کی جو انفارمیشن ہے وہ شیئرڈ ہے ہر کنٹری کی، اور جو ہے وہ 20-25 ملکوں کی انفارمیشن جو ہے وہ جو یورپین سینٹرل بینک ہے اس کے پاس اویلیبل ہے. تو ان کی اکانومی کے سٹیٹس بھی، ان کے پلسز مائنس، ان امپلائمنٹ، جی ڈی پی، ان کی پروڈکشن، ہر چیز جو ہے وہ یورپین سینٹرل بینک کے پاس موجود ہے. تو اس وجہ سے جو ہوتا تھا نا کہ ایک کنٹری دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں کر رہا ہے، یا اس نے کوئی چیز چھپا لی ہے، اس کی وجہ سے ایک کو بینیفٹ ہو رہا ہے یا دوسرے کو لاس ہو رہا ہے، تو وہ سارے ایشوز جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور اس کی وجہ سے ٹرانسپیرنسی گینز جو ہے وہ اچیو کیے گئے انہوں نے. پھر جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو ٹریڈ کو بینیفٹ پہنچا، اور کیپٹل مارکیٹس کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں جو جرمن مارک میں جو سرٹیفکیٹ ہے وہ جب فرض کریں ڈینمارک میں ان کیش ہوگا تو اس کی اچھی خاصی کاسٹ ہمیں پے کرنی پڑے گی. لیکن جب مجھے پتا ہو کہ یورو میں سرٹیفکیٹ ہے، وہ میں نے جرمنی سے خریدا ہے، میں بھلے جا کے پرتگال میں بیچ دوں، اسے فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ جو کیپٹل مارکیٹس ہیں وہ بھی سنکرونائزڈ ہیں. تو یہ بہت بینیفٹ پہنچتا ہے اس کو. یورو کے اگینسٹ آرگومنٹ دینے والے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ سسٹم کو اچھی طرح سے کام کرنے کے لیے کنٹریز ایک جیسے ہونے چاہیے. کنٹریز جبکہ ایک جیسے نہیں ہیں، یعنی جرمنی بھی ہے، وہاں پرتگال بھی ہے، وہاں پہ رومانیہ بھی ہے، وہاں پہ کرویشیا بھی ہے، وہاں بوسنیا بھی ہے، ٹھیک. اور کمپیئر کریں وہاں فرانس بھی ہے، وہاں بیلجیم بھی ہے، نیدرلینڈ بھی ہے. تو ایڈوانس کنٹریز بھی بہت، ٹیکنالوجیکلی بھی اور سائنٹیفکلی بھی، اور پور کنٹریز بھی بہت ہیں. اس وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آئیڈیل سسٹم ان کنٹریز کو چلانے کے لیے ہونا چاہیے تھا، سملیرٹی، وہ سملیرٹی ایگزسٹ نہیں کرتی ہر ایک میں. انڈیویجول کنٹریز ہیو ٹو گیو اپ نیشنل انٹرسٹ اینڈ ایکسچینج ریٹ پالیسی. سو دوسرا آرگومنٹ یہ تھا کہ انہیں جو نیشنل انٹرسٹ ہے، یعنی اپنا قومی مفاد، وہ سائٹ پہ رکھنا پڑے گا، اور ایکسچینج ریٹ پالیسی جو ہے وہ اپنی جو ہے انہیں ابالش کرنا پڑے گا، کیونکہ ان کی کرنسی رہے گی نہیں تو پھر جو یورپین سینٹرل بینک ہے سارا کچھ اس نے مینیج کرنا ہے. سو آپ کو تو پھر کچھ مینیج کرنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی. پھر جو مڈ 90s میں ایک فائنینشیل کرائسس آیا، اور خاص طور پہ لیٹ 90s میں اس نے ہٹ کیا ایشیا کو، لیٹن امریکہ کو اور رشیا کو. سو اس نے بھی جو ہے نا ایک دفعہ پھر آپ کو جو کرنسی اسٹیبلٹی ہے یا ایکسچینج ریٹ اسٹیبلٹی ہے اس کی طرف بڑا زور دینے کی کوشش کی ہے. اس کرائسس کی وجہ سے بینک فیل ہوئے ہیں، یعنی کارپوریٹ بینکرپسیز ہوئی ہیں، کمپنیاں بند ہوئی ہیں، انمپلائمنٹ بہت بڑی ہے، جو فسکل برڈنز ہیں کنٹریز کے وہ بہت زیادہ انکریز ہوئے، اور جو ریزروز ہیں آپ کے کرنسی کے، فارن کرنسی کے ریزروز ہیں بہت سارے ملکوں کے، وہ ڈپلیٹ ہو گئے، یعنی ختم ہو گئے. جو ایشین کرائسس تھا اس کے کازز کیا تھے؟ پہلی جو سب سے بڑی ریزن ہے کہ بہت بڑی لارج اماؤنٹ اویلیبل تھے شارٹ ٹرم فنڈز، اور بہت ہی کم انٹرسٹ ریٹ پہ وہ اویلیبل تھے، جس کی وجہ سے جو لیکوڈیٹی ہے لوگوں کے پاس بہت ہائی ہو گئی. جو فکس ایکسچینج ریٹس تھے ان کنٹریز میں، دے گیو بورورز اے فالس سینس آف سیکورٹی، اور اس کی وجہ سے ایک فالس سینس آف سیکورٹی جو ہے وہ لوگوں کو ملی، تو اس وجہ سے لوگوں نے بہت زیادہ اس لونز کو لیا. لیکن اس سے فرق جو پڑنا چاہیے تھا کہ بزنس ایکسپینڈ ہوتا، اور لوگوں کی جو بزنسز تھے ایشین کنٹریز کے، ملیشیا، انڈونیشیا اور تھائی لینڈ، بینکاک کے، ان کی ایکسپورٹس بڑھنی چاہیے تھی، لیکن بیسکلی ایکسپورٹس بڑھی نہیں، یعنی بزنس نے گرو نہیں کیا. اور اس کی وجہ سے جو فائنینشیل فریجلٹی آئی، یعنی جس سے لون لیا ہے کم انٹرسٹ پہ اس کو آپ واپس نہ کر پائیں کیونکہ آپ نے بزنس بھی نہیں چلایا، ٹھیک. اس کی وجہ آپ یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ ایکسچینج ریٹ فکس تھے. سو اگر تھوڑا سا بھی ایکسچینج ریٹ فلکچویٹ کر دے گی جو گورنمنٹ ہے، لوکل گورنمنٹ، تو اس کی وجہ سے آپ کا جو یہ لو انٹرسٹ ریٹ ہے یہ آپ کو کئی گنا زیادہ بھی پڑ سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کو فائنینشیل فریجلٹی کا سامنا کرنا پڑا.
ऑस्ट्रेलियन एक्सचेंज रेट अरेंजमेंट्स को हम देखते हैं साइमल्टेनियसली। ये हम पाकिस्तान को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हम साथ साथ और भी करेंगे। तो दिसंबर 71 तक जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर था वो पैक्ड था पाउंड के साथ। हम शुरू से ही यूएस डॉलर्स के साथ पैक्ड रहे हैं। जो 74 है ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो यूएस डॉलर के साथ आया, यानी 71 से 74 के दरमियान में यूएस डॉलर के साथ हुआ। फिर जो दिसंबर 83 तक उसके बाद ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो बास्केट ऑफ करेंसीज के साथ हुआ। जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हम बास्केट ऑफ करेंसीज में जापानीज येन था, स्विस फ्रैंक था, ब्रिटिश पाउंड था, यूएस डॉलर था और एक और करेंसी थी जर्मन मार्क की। जर्मन मार्क, हाँ उसका एब्रिविएशन याद आ गया, डीएम, डच मार्क उसे कहते थे। सो ये आपका जो है वो बास्केट पाकिस्तान जो है इनके साथ रहा एक लंबे अरसे के लिए। 83 में जो है वो फिर ऑस्ट्रेलियन डॉलर फ्री फ्लोट का हम जो है वो तकरीबन हमने ये पॉलिसी अडॉप्ट की है 92 के बाद। यूएस डॉलर ऑस्ट्रेलियन डॉलर एक्सचेंज रेट जो है वो अगर आप देखें तो मार्च 60s में यूएस डॉलर जो है वो पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर के जो है वो अगेंस्ट क्या था, तकरीबन 1.1 ही रख लेते हैं, 1.1 था। सो अब ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो आपको मार्च 2002 में स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आता है। सो ये एक्सचेंज रेट जो है वो डिक्लाइन पे है। सो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट्स के हक में जो आर्गूमेंट्स हैं वो क्या हैं? सबसे पहला तो है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट जो है वो बड़ी स्मूथली हो जाती है और उसमें कोई ख़ास परेशानी नहीं उठानी पड़ती। दूसरा ये है कि लार्ज एंड परसिस्टेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट्स वो होंगे ही नहीं। सो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट से ये बेनिफिट दूसरा ये है कि आपको जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट्स हैं ख़ासतौर पर ह्यूज क्वांटिटी में वो फेस नहीं करना पड़ेगा। तीसरा लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स जो है वो नहीं आएंगी, आएंगी भी सही तो वो कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगी फ्लेक्सिबल होने से। चौथा बेनिफिट ये था कि ये जो फ्लेक्सिबल रेट्स हैं ये फ्री ट्रेड के लिए बड़े कंडीसिव हैं, हेल्पफुल हैं। और ये जो पॉलिसी है, बहुत सारी जो पॉलिसी इंडिपेंडेंस है वो फ्लेक्सिबल रेट्स की वजह से आती है। वो मॉनेटरी पॉलिसी में भी फ्लेक्सिबिलिटी है, इंडिपेंडेंस है, वो फिस्कल पॉलिसी में इंडिपेंडेंस है, जो आपकी ट्रेड पॉलिसी है उसमें इंडिपेंडेंस इसकी वजह से आती है। इसके खिलाफ जो लोग हैं उनके आर्गूमेंट्स क्या हैं? वो ये है कि दे काज अनसर्टेनिटी एंड इनहिबिट इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। वो कह रहा है फैसिलिटेट करेगा, ये कहते हैं कि नहीं इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को रोकता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, और इसकी वजह से अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट आर्गूमेंट उनका ये है कि ये डिस्टेबलाइजिंग स्पेकुलेशन की तरफ जाते हैं, यानी अगर आपकी मूवमेंट ये है तो स्पेकुलेटर आपकी मूवमेंट को यहाँ पे लाने की कोशिश करेगा, तो ये डिस्टेबलाइजिंग स्पेकुलेशन है। दे आर नॉट सूटेबल फॉर स्मॉल कंट्रीज, ये एक और आर्गूमेंट है कि छोटे मुल्कों के लिए नहीं है। दे आर अनस्टेबल, ये हम पहले बात कर चुके हैं। जो नया फाइनेंशियल इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है उसमें तो IMF इम्पॉर्टेंट है। सो लिंकिंग IMF लोन्स टू क्राइसिस प्रिवेंशन एफर्ट्स जो है ये एक नया जो है कॉन्सेप्ट है, पिछले 10-1 सालों में ये चल रहा है। पोजीशन ऑफ होल्डिंग पीरियड टैक्सेस, जो होल्डिंग पीरियड टैक्सेस हैं वो IMF ने जैसे पाकिस्तान पे भी बहुत सारे इम्प्लीमेंट किए। ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल फ्लोज इन कंट्रीज कैरेक्टराइज्ड बाय, और उससे फर्क क्या इफेक्ट क्या होता है, फाइनेंशियल जो है वो आपकी कंटिन्यू होती है। मेकिंग द प्राइवेट सेक्टर पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सॉवरन बॉन्ड इशूज। जो सॉवरन बॉन्ड इशूज हैं उनके लिए जो है वो प्राइवेट सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। और ये जो
امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جو نئے آرکیٹیکچر کا وہ یہ ہے کہ یہ ڈسکریج کرتے ہیں فکسڈ بٹ ایڈجسٹیبل ایکسچینج ریٹس کو ان فیور آف کیا فیور کر رہے ہیں مینیج فلوٹنگ یا جو کرنسی بورڈز ہیں اس کے تحت مینیج فلوٹنگ پاکستان یوز کر رہا ٹھیک ہے. اسی طرح جو آپ کا ڈائریکٹنگ دی آئی ایم ایف ٹو لینڈ لیس فریلی اینڈ ٹو ڈسٹنگوش بٹوین کنٹری کرائسس اینڈ سسٹمیٹک کرائسس جو کنٹری کا کرائسس اور سسٹمیٹک کرائسس ہے اس کے درمیان میں فرق کر کے آئی ایم ایف جو ہے وہ انٹروین کرتا ہے اور آپ کو پلس اور مائنس کرنے دیتا ہے کہ آپ نے اپنے ایکسچینج ریٹس کو کیسے مینیج کرنا ہے. پھر امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کہ آپ نے اوور لیپ جو ہے جو رسپانسبلٹیز ہیں ورلڈ بینک کی اور آئی ایم ایف کی وہ ریموو کر دیے نیو انٹرنیشنل فائنینشیل جو آرکیٹیکچر ہے. کیا ایک گلوبل پالیسی آ سکتی ہے جس کی وجہ سے کنوینئنس ہو جائے جو ایکسچینج ریٹ پالیسی ہے وہ اس سے جان چھوٹ جائے گی سب کی. اسمال اوپن اکانومی ہیز مور ٹو گین فرام دی کنوینئنس ہو اس سے جو چھوٹی اکانومیز ہیں اوبیسلی انہیں بہت زیادہ بینیفٹ ملے گا ایز کمپیئر ٹو لارج اکانومیز.